اس کی ناراضگی دور کرنا میرا کام ہے۔ ویسے بھی ناراضگی بےتکی ہی ثابت ہوگی، مجھے کون سا پتا تھا جو میں پہلے اس کو آگاہ کر دیتا۔ برہان نے موڑ کاٹتے ہوئے سرسری انداز میں کہا۔ ابتسام اس کی بات سن کر ہنکارا۔ ایک بار پھر کار میں مکمل سکوت تھا۔ ابتسام، برہان نے گاڑی چلاتے چلاتے ہی سوالی انداز میں اس کو پکارا۔ ابتسام نے چونک کر اس کو دیکھا۔ کیا تجھے پتا تھا اس سب کے بارے میں؟ برہان نے اس کی توجہ پا کر سوال کیا، جس پر ابتسام نے اس کو سر جھٹک کر دیکھا۔ تمہیں ایسا لگتا ہے کیا آج تک تمہارے متعلق کون سی ایسی بات ہے جو میں نے تم سے چھپائی ہو؟ ابتسام نے اس پر الٹا سوال داغا۔ برہان کو سوال کا جواب تو نہیں، پر اس کے لہجے میں گلا غصہ سن کر اس کو اپنا مطلوبہ جواب مل گیا۔ اچھا بھائی صحیح ہے، سیدھی طرح سے ہاں یا نہ میں جواب دے دے، یہ کیا عورتوں کی طرح نخرہ دکھا رہا ہے؟ برہان نے ابتسام کے گھر کے آگے گاڑی روکتے ہوئے اس کو ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ ابتسام بغیر اس سے کچھ کہے گاڑی سے اتر گیا۔ برہان نے سیدھی آنکھ کی پوے اٹھا کر اس کو دیکھا۔ او بھائی کدھر؟ نہ سلام، نہ دعا، نہ گڈ لک وش، سیدھے سیدھے نکل رہے ہو۔ ہیلو مسٹر سنائی دے رہا ہے؟ ابتسام سیدھا سیدھا اس کو نظر انداز کرتا نکلتا چلا گیا۔ برہان گاڑی کا گیٹ کھولتا اس کا بازو تھام گیا۔ جانی کیا ہو گیا ہے، جواب تو دو، برہان نے اس کا رخ اپنی طرف موڑ کر کہا۔ ابتسام نے اس کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ نیند آ رہی ہے، دفع ہو جاؤ، دماغ خراب نہ کر۔ ابتسام نے اپنا بازو جھڑک کر اس کے ہاتھ سے نکالا اور مین گیٹ کی جانب بڑھا۔ جو چیز ہے نہیں اس کو کیا خراب کروں گا میں، برہان نے سر کو جاتے ہوئے کہا۔ ابتسام پھڑکانے والی نظروں سے اس کو دیکھتا اس کی سمت بڑھا۔ تو جاتا ہے یا بتاؤ تجھے بھی؟ او بھائی ہلکے رہو، جا رہا ہوں، بس یہ یاد رکھنا تمہارا بھی سیم وقت آئے گا کچھ مہینوں بعد، میں بھی پھر تمہیں شیر کی کو میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے کچھ انہیل کا بات سے نوازوں گا میرے بھائی، یاد رکھنا۔ برہان اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتا اس کو للکارنے لگا۔ ابتسام نے فضا میں ہاتھ بلند کر کے اس کو جانے کا اشارہ کیا۔ ارے جا جا، جب وقت آئے گا تب کی تب دیکھیں گے، ابھی تو نکل پہلی فرصت میں۔ اس کی تیز آواز سن کر برہان نے اس کو دیکھتے سرس بات میں ہلایا اور کار سٹارٹ کرتا زن سے اس کے سامنے سے بگا لے گیا۔ کہ ابتسام اس کے جاتے ہی مسکراتا ہوا مین گیٹ جیب میں موجود چابی نکال کر کھولتا اندر داخل ہو گیا۔ اس نے مورے کا ہاتھ تھام کر اپنا گولڈن ہیل میں مقید سیدھا پیر باہر نکالا اور پیروں کا سہارا لیتی وہ اپنا لہنگا سنبھال کر کار پورچ میں کھڑی تھی۔ اس کے کار سے باہر نکلتے ہی لان کے بیچ گھاس پر لکڑی کے گول راہداریوں کے اوپر رکھے مخصوص قسم کے پٹاخے جو انہی موقعوں کے لیے مختص ہوتے ہیں وہ روشن کر دیے گئے تھے۔ ان میں سے نکلتی چمکیلی سنہری روشنی ہر سو پھیل گئی۔ زرمینہ کی بورے آنکھیں بھی ان روشنیوں کو دیکھتی چمکی، ہر سو جشن کا سا سما تھا۔ پسند آیا یہ سب ہماری بیٹی کو؟ مورے نے سامنے کے حسین منظر کو استحسار نظروں سے دیکھتی زرمینہ سے پوچھا۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر ان کو دیکھا۔ بہت اچھا، اتنا ہی جشن کا سما باندھنا چاہیے تھا آپ کو اپنے بیٹے کی بربادی پر۔ بہت خوب، وہ محض سوچ کے رہ گئی۔ البتہ جواب میں اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ چراغ کے بجھ جانے پر اس نے مورے کا ہی ہاتھ تھام کر گھر کے اندرونی حصے میں قدم رکھا۔ شیشے کا محل تھا یہ تو کوئی، بلیک گرے اور کہیں کہیں وائٹ رنگوں کے امتزاج کی کنسٹرکشن کی گئی تھی۔ سیدھے ہاتھ پر وسیع و عریض ٹی وی لاؤنج تھا، اس کے آگے اسپینش طرز پر بنا ہوا وائٹ کچن اور کچن کے سامنے شاید ڈائننگ ایریا تھا۔ وہاں کڑے کڑے وہ زیادہ دیکھ نہیں پائی۔ انٹرنس کی راہداری کے دوسری جانب حسین سا اسپینش طرز پر ہی بنا ہوا ڈرائنگ روم تھا، جس کی اونچی چھت پر بیچ میں گولڈن شیشوں اور لائٹ سے جگمگاتا ہوا فانوس لٹک رہا تھا۔ اس کے دائیں بائیں جانب وائٹ کلر کے خوبصورت پنکھے لگے تھے اور ان کے اطراف میں بیچ میں ہی لٹکے جیسے فانوس کے طرح کے چھوٹے فانوس لٹکائے گئے تھے، البتہ سائز قدرے چھوٹا تھا بیچ والے کے مقابلے میں۔ ڈرائنگ روم میں پڑا فرنیچر بلیک اور گولڈن رنگ کا تھا۔ شیشے کی اونچی دیوار پر سے سفید پردے ہٹائے ہوئے تھے، جہاں سے باہر کا روشن لان اس لمحے صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کو پورے گھر کی کنسٹرکشن دیکھ کر یہ احساس ہوا کہ گھر کے مالک کو بلیک، گرے اور وائٹ کلر سے کچھ الگ قسم کا ہی لگاؤ ہے۔ جس راہداری میں وہ اس وقت کھڑی تھی، جہاں سے اوپر شام کی طرح چوڑی سیاہ چمکدار ماربل کی سیڑھیاں اوپر منزل کی جانب رینگتی جا رہی تھی، ان کے بیچوں بیچ آنکھوں کو چندیا دینے والا فانوس لٹکا تھا۔ زرمینہ کا دل چاہا اس والے فانوس کو زمین بوس کر دے، اس لڑکے کو نہ سیاہ رنگ سے عشق ہے، ابھی تم اپنا کمرہ دیکھنا، وہ بھی اس پورے گھر جیسا ہے۔ مورے نے زرمینہ کے کان میں کہا۔ وہ محض ہلکا سا مسکرا دی۔ میری بیٹی، تمہیں یہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہم تمہیں یہاں بہو نہیں بیٹی بنا کر رخصت کر کے لائے ہیں۔ کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہو آپ اپنے آغا جان سے وعدہ کیجیے، ضرور مجھے بتائیں گی۔ آغا جان کی لہجے میں تیرتی محبت سن کر زرمینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اس کو اپنے دادا کی یاد دلا گئے تھے۔ اپنے آنسو پر ضبط کر کے ان کی بات پر اس نے سر کو اس بات میں خم دیا۔ آغا جان نے محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا
اور سر پر ہاتھ رکھتے اپنی بیگم سے بولی، بیگم آپ ہماری بیٹی کو اب کمرے میں پہنچ جائیے، تک گئی ہوگی، اب آرام کرے گی۔ ان کی بات سن کر مورے نے زرمینہ کا ہاتھ تھام کر سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھایا۔ اس سے پہلے ظفر نے بھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اس کو سختی سے تاکید کی کہ کوئی بھی چیز چاہیے ہو، ظفر لالا سے بے جھجک ہو کر کہہ سکتی ہو۔ سوتا ہوا ہادی ان کی گود میں تھا، ورنہ زرمینہ کا تو اب بھی بہت دل تھا کمرے میں لے جا کر اس معصوم سے فرشتے ڈھیر ساری باتیں کرنے کا۔ ہلکے ہلکے قدم اٹھاتی مورے اور صوفیہ کے ہمراہ وہ سیڑھیاں عبور کر کے اورحان کے کمرے جو بقول مورے کے اس کا کمرہ تھا اس میں لے جا کر بٹھا دی گئی۔ کمرے میں پہلا قدم رکھتے ہی گلاب کی تازہ خوشبو نے اس کا استقبال کیا تھا۔ مورے اس کو دودھ کا گلاس دیتی اور صوفیہ نے اس کا تمام سامان باتھ روم میں سیٹ کر دیا اور سب اس کو بتا دیا، دونوں اس کے آرام کے خیال سے۔ آخر میں اس کو پیار کرتی کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر نکل آئی تھی۔ ان کے جاتے ہی زرمینہ جو بیڈ پر تکیوں کے سہارے بیٹھی تھی، اس نے نظریں اٹھا کر کمرے کا جائزہ لیا۔ سیم تھیم پر کمرہ بھی سجایا گیا تھا، لیکن کچھ الگ تھا اس کمرے میں۔ شاید دیواروں کا رنگ جو نیچے سفید تھی، پر کمرے کی بیچ کی دیوار کے علاوہ دونوں دیواریں لائٹ گرے رنگ کی تھی، جبکہ وہ دیوار جیسے بیڈ کی پشت کی تھی وہ پیچ بلیک کلر کی تھی اور اس پر مختلف اقسام کی تصاویر لگی نظر آئی۔ کمرے کی چوتھی دیوار شیشے کی تھی، شاید کیونکہ اس پر دبی سیاہ پردے لٹکے تھے۔ کمرہ سیاہ ہونے کے باوجود بھی نہایت کشادہ نظر آیا اس کو۔ شاید اراضی ہی بہت بڑی تھی۔ کمرے میں گلاب کے پھول بھی جگہ جگہ سٹینڈ پر لگائے ہوئے تھے۔ بالکل تمہارے کردار اور دل کی طرح ہے یہ کمرہ۔ سیاہ دل کے کسی کونے میں تو کمرے کو سراہا گیا، پر دماغ میں چیختی سوچ یہ تھی۔ وہ بددلی سے سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا کلچ اٹھا کر اس میں سے موبائل نکال کر میسیجز چیک کرنے لگی۔ پلوشہ کے لاتعداد میسیجز تھے۔ وہ ان کو نظر انداز کرتی موبائل پٹکنے کے انداز میں واپس سائڈ ٹیبل پر پھینک گئی۔ اسی دوران اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے دو فوٹو فریمز پر پڑی، جس میں سے ایک پر تو اورخان کی گریجویشن پر لی گئی ایک تصویر تھی، جس میں آغا جان اور مورے اس کے دائیں بائیں کھڑے تھے، جبکہ مسکراتا ہوا وہ بیچ میں بے دلی سے وہ تصویر کا رخ دیوار کی طرف موڑ گئی۔ جبکہ دوسری تصویر زرمینہ کی خود کی تصویر، لائٹ بلو ڈریس والی، جس میں وہ مسکراتی ہوئی آنکھیں موندے ہاتھوں میں پہنے گلاب کے گجروں کی مہک سونگھ رہی تھی۔ زرمینہ نے حیرت سے وہ فوٹو فریم اٹھایا۔ وہ واقعہ یاد کرتے تصحیق سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ چالاک آدمی لوگوں کی معصومیت کا فائدہ اٹھانا تو اس کو ہمیشہ سے بہترین آتا ہے۔ دانت پیس کر سوتے ہوئے اس نے سائڈ ٹیبل کی سب سے آخری والی دراز کھول کر اس میں رکھی میگزینز کے نیچے وہ فوٹو فریم رکھ دیا۔ تکی ہوئی نظریں اٹھا کر اس نے سامنے دیوار پر لگی وال کلاک کو دیکھا، جو رات کے 1 بجے کا وقت دکھا رہی تھی۔ کچھ پل بیڈ کی پشت سے سر ٹکا کر وہ یوں ہی بیٹھی رہی، پھر اپنا دوپٹہ اور بھاری لہنگا سنبھالتی وہ بیڈ سے نیچے اتری اور دائیں جانب دیوار سے لگی خوبصورت ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، جس پر اس کی ضرورت کی ہر اشیاء موجود تھی۔ ایک حقارت بھری نظر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی چیزوں پر ڈال کر اس نے اپنا سراپا آئینے میں دیکھا۔ تھکن سے اس کی پلکیں بوجھل تھی۔ اس نے اپنے سر پر پینس کی مدد سے ٹکا بھاری دوپٹہ اتارا۔ لمحوں میں ہی وجود سے 3 سے 4 کلو وزن کی آزادی پر اس کو بے پناہ سکون کا احساس ہوا۔ آنکھیں موند کر اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کر وہ گردن کا پچھلا حصہ سہلا رہی تھی۔ میرا سوٹ کیس بھی اس مصیبت کی کار میں ہے، اب نہ چاہے بھی مجھے یہ گٹھیا سامان استعمال کرنا ہوگا میک اپ ریموور کرنے کے لیے۔ اس نے بددلی سے خود کلامی کی اور ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے کاٹن پیڈ کو اٹھا کر اس میں پہ کلینزنگ بلیچ ڈالتی اپنی آنکھوں پر لگے میک اپ کو ہٹانے لگی۔ وہ اپنے کام میں اتنا مگن تھی کہ کمرے کے باہر ہونے والی باری قدموں کے آہٹ کو بھی نہیں سن پائی۔ اورحان جو اس کا سوٹ کیس اٹھائے ہوئے کمرے میں یہی سوچتا داخل ہوا کہ کیا کہہ کر اس کو منانا ہے۔ اس کی بغیر کسی حجاب کے پوش ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے دیکھ کر ٹٹک کر کمرے کے دروازے پر ہی رک گیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر زرمینہ نے بھی نظریں تھوڑی سی سامنے کی طرف پھیرا کر اس کو دیکھا۔ اس کو یوں بت بنا خود کو تکتے پا کر زرمینہ اندر ہی اندر کام گئی تھی، پر اس نے اوپر سے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ خود کو نارمل رکھتے نظریں واپس اپنے چہرے پر ٹکا کر وہ سر اونچا کرتی اپنی گردن پر لگے فاؤنڈیشن کو صاف کرنے لگی۔ اورحان اس کے یوں نظریں پھیرنے پر ٹرانس کسی کیفیت سے باہر نکلا اور اپنے پیچھے کمرہ کا دروازہ لاک کرتا اندر داخل ہوا۔ اس کا سوٹ کیس اس نے کمرے کے وسط میں بچھے وائٹ نرم و ملائم قالین پر رکھ دیا۔ نظریں بھی زرمینہ کی گوری چیدی پشت پر ٹکی تھی، جو سرخ رنگ کی ڈیپ گلے کی چولی ہونے کے باعث بے انتہا نمایاں ہو رہی تھی۔ زرمینہ نے آئینے میں خود سے کافی دور کھڑے خود کو ٹکٹکی باندھے دیکھتے اورخان کو دیکھا۔ وہ اندر ہی اندر خوفزدہ ہو گئی تھی اس کی مخمور استحقاق بھری نظروں سے۔ اگر وہ اپنے مرد ہونے کا فائدہ اٹھاتا بھی اپنی مردانگی کے زور پر اس کو فتح کر لیتا تو وہ کر بھی کیا سکتی تھی، لیکن اس کے پاس کچھ کھونے کا کوئی خوف نہیں تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ اگر کسی کو کچھ بتاتی تو لوگ اس کا ہی مذاق بناتے، اور صحیح بھی یہی تھا۔ پیچھے کھڑا اس کو تکتا شخص اس کا شوہر تھا، ہر قسم کا جائز اور شرعی حق رکھتا تھا وہ اس پر، تو اس سے کترانے خوفزدہ ہونے سے کچھ حاصل نہیں تھا۔
وہ اپنے اندر ہمت جمع کر کے استعمال شدہ کاٹن پیڈ جو کر ڈسٹ بن میں پھینک دی، نیا کاٹن پیڈ باکس میں سے نکال کر اس پر کلینزنگ مل ڈالتی، مڑ کر ڈریسنگ ٹیبل سے پشٹے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی بے خوف نظریں اس پل اورحان پر ہی تھی۔ کاٹن پیڈ اپنے ہونٹوں پر رگڑتی وہ ایک ادا سے اپنے ہونٹوں پر لگی لپسٹک ہٹانے لگی۔ نظریں ہنوز اورحان کی خمار آلود حیران آنکھوں میں گڑی ہوئی تھی۔ اورحان سانس رو کے اپنے سامنے کھڑی بالکل بے خوف نظر آتی لڑکی کو دیکھ گیا۔ اس کی نظروں نے زرمینہ کے مہارت سے چلتی انگلیوں اور سرخی مائل لبوں کو فوکس میں لیا ہوا تھا۔ زرمینہ کا یہ روپ اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ جو لڑکی آج تک اس کی آنکھوں میں براہ راست کچھ سیکنڈ تک بھی نہیں دیکھ پائی تھی، وہ آج بڑی دیدہ دلیری سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ وہ آج کسی اور ہی دنیا کی مخلوق لگی اسے۔ زرمینہ نے اس پر ہی نظریں جمائی، لپسٹک اپنے ہونٹوں پر سے صاف کی اور جھک کر استعمال شدہ کاٹن پیڈ واپس ڈسٹ بن میں ڈال کر واپس اپنی پشت ڈریسنگ ٹیبل سے لگا لی اور سینے پر بازو باندھے کھڑی ہو گئی۔ دونوں کی نظریں اب بھی ایک دوسرے پر تھی، البتہ دونوں کے درمیان دبیس خاموشی رقصہ رہی۔ اورحان تو کچھ بولنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھا۔ جو کچھ سوچ کر آیا، زرمینہ کے جان لیوا حسن اس پر اس کی جانتی آنکھوں نے زندگی میں کبھی نہیں کنفیوز ہونے والے اورحان عباس افریدی کو اس لمحے بکھلاہٹ میں ڈال دیا، جبکہ دوسری طرف اس وقت نہایت بولڈ اور نڈر نظر آتی زرمینہ اندر ہی اندر خود میں ہمت جمع کر رہی تھی بات شروع کرنے کے لیے۔ ویل ویل ویل، بیسٹ ایکٹر ایوارڈ گوز ٹو اورحان عباس افریدی۔ وہ ہلکی تالیاں بجاتی ہوئی اورحان تک پہنچی۔ اورحان آنکھیں پاڑے اس کو دیکھ رہا تھا۔ یہ لب و لہجہ، یہ نظریں، یہ سب تو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا زرمینہ میں۔ آج اس کی آواز میں غصہ، حقارت، نفرت ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ صرف طنز تھا اور کچھ نہیں۔ زرمینہ اس سے 2 قدم کے فاصلے پر رک گئی، سر اٹھا ہوا تھا اور آنکھیں اب سامنے کھڑے شخص کے سرخی مائل حیران اور مخبور آنکھوں میں ٹکی تھی۔ آپ کو پولیس میں نہیں، ایکٹنگ انڈسٹری میں ہونا چاہیے تھا، نہیں؟ سینے پر بازو باندھ کر تلخ لہجے میں آنکھیں سکیڑ کر اس سے سوال کیا اور بغیر جواب دینے کا موقع دیے آگے بولی، پولیس کا محکمہ چھوڑے اور ایکٹر بن جائیے، بہت فٹ ہے آپ اس پروفیشن کے لیے۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکراتی ہوئی بولی۔ اورحان نے حیرت سے اس کو دیکھا اور آگے سے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ زرمینہ نے اس کے لبوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ دی۔ اورحان نے حیرت سے اس کا بے خوف انداز دیکھا اور پھر اس کی اپنے لبوں پر رکھی انگلی۔ آج آپ نہیں بولو گے، اور ویسے بھی مجھے پتا ہے آپ نے کیا بولنا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا تھا، میں بھی اس سب سے انجان تھا، بلا بلا بلا، بٹ یو نو وٹ آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دس کریپ اینی مور۔ تک گئی ہوں ایک جیسی باتیں بار بار سن کر، مگر اورحان نے بولنا چاہا، لیکن وہ اس کی طرف طنزیہ مسکراہٹ اچال کر واپس ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھی۔ وہ غصے سے اپنے لب بھینچ گیا۔ زرمینہ نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ لپسٹک واٹر پروف ہونے کے باعث اب بھی تھوڑی سی اس کے لبوں پر موجود تھی۔ وہ بیزاری سے کاٹن پیڈ کے باکس کی جانب ہاتھ بڑھا گئی۔ اورحان اپنی شیروانی اتارتا صوفے پر پھینک کر اس کی پشت پر کھڑا ہوا۔ اب وہ وائٹ پلین کرتے میں ملبوس تھا۔ میں واقعی لا علم تھا اس سب سے میری بات کا یقین کرو۔ زرمینہ نے اس کی گرم سانس سے اپنی گردن پشت اور سر پر محسوس کی۔ آنکھیں میچ کر اپنے حواس قابو میں رکھتے وہ اس کے چہرے کی جانب مڑی۔ ریلی بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو، اس کی آنکھوں میں جھانک کر زہر خندہ لہجے میں کہا گیا۔ وہ اور اس کے برابر سے نکلنا چاہا کہ اورحان اس کے سیدھے ہاتھ کی کہنی تامتا اس کو اپنی طرف کھینچ گیا۔ زرمینہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکی اور اس کے سینے سے جا لگی، لیکن کچھ ہی پلوں میں وہ اپنے ہاتھ اس کے سینے پر ٹکائے سر سیدھا کیے بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ اورحان کی گرم مہکتی سانس سے اس کو اپنا چہرہ جلساتی معلوم ہوئی، پر وہ اب بھی اس سے لگی بہت دیدہ دلیری سے اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ واقعی مجھے نہیں پتا تھا کہ بڑوں میں یہ باتیں ہوئی ہے، مجھے بھی تمہاری طرح صرف نکاح کا ہی بتایا گیا تھا۔ اورحان کی باری مدم سرگوشی دونوں کے درمیان گونجی۔ جس ہاتھ سے اس نے زرمینہ کی گوہنی پکڑی تھی وہ اب اس کی کمر سے ذرا نیچے دوسرے ہاتھ کے ساتھ حائل تھا۔ زرمینہ کو اورحان کی انگلیاں اپنی کمر کی کال میں گھستی محسوس ہوئی۔ اورحان کے تیز پرفیوم کی خوشبو زرمینہ کی چاروں اطراف پھیلی تھی۔ وہ اندر ہی اندر لرز کر رہ گئی، پر اپنے ڈر کو اس نے اس وقت خود پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ یوں ہی سر اٹھائے بے تاثر نظریں اس کی آنکھوں میں ڈالے اس کے نہایت نزدیک کھڑی رہی۔ اچھا، زرمینہ نے بوئیں اچکا کر اس کو دیکھا اور اس کے سینے پر رکھے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر 2 انگلیوں سے اپنے ہونٹوں کو رگڑا۔ اورحان حیران ہوتا اس کی حرکات کو قریب سے جانچ رہا تھا۔ زرمینہ نے پھر اپنی لپسٹک سے رنگی وہ دونوں انگلیاں اورحان کی گردن پر رکھی۔ وہ سراسر اس سب کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے اس میں کھو کر اس نے اپنی آنکھیں موند لی تھی۔ زرمینہ نے اس کی بند آنکھوں کو دیکھا اور اپنے لبوں پر زبان پھیر کر اپنا خلق تر کیا۔ آپ کی یہ جو چال بازیاں ہیں نا، ان میں تو ہرگز نہیں آنے والی، ان سے آپ صرف اپنے اور میرے گھر والوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں۔ اورحان بند آنکھوں سے اب بھی اس کی انگلیوں کو اپنی گردن پر چلتا محسوس کر رہا تھا۔ اس کا آنچ دیتا مہکتا وجود
جو اس کے قریب تر تھا اس وقت اور سونے پر سہاگا۔ اس کی یہ بے باکیاں، وہ اس کی بات کو جان بوجھ کر نظر انداز کر گیا۔ اس پل وہ صرف اس کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ زرمینہ نے توگ نکلتے اورخان کی بدلتی کیفیت کو نوٹ کیا اور ایک آخری بار خود میں ہمت جمع کر کے وہ ایڑیوں کے بل کڑی ہوئی اور اپنے ہاتھ اورخان کے کندھوں پر رکھتی اس کے سہارے سے منہ اس کے کان کی جانب کیا تھا۔ اورخان نے جھٹ سے اپنی مخمور آنکھیں کھولی، اپنے چہرے سے اتنا قریب اس کا چہرہ دیکھا۔ آ گئی نہ سمجھ، اس کے کانوں میں یہ سرگوشی کرتی وہ اس سے دور ہو کر واپس سیدھی ہوئی۔ جہاں اس کی لپسٹک کا نشان تھا وہاں اس نے اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کے ناخن سے ایک لکیر کھینچی جو کہ وہاں خون کی ہلکی سی لکیر بھی چھوڑ گئی تھی۔ زرمینہ اس کی نظریں تیز چلتی سانسوں کو سمجھ رہی تھی۔ اس سے پہلے اورخان جذبات میں اس پر حاوی ہوتا، ایک جھٹکے سے اپنی کمر پر رکھ کے اس کے ہاتھوں کو زرمینہ نے خود سے دور کیا اور اپنا سوٹ کیس کھینچتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ اورخان اپنی خمار آلود کیفیت سے جب تک باہر آیا وہ اندر ڈریسنگ روم میں بند ہو چکی تھی۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ بند کر کے اس نے دروازہ لاک کیا اور ایڑیوں کے بل کڑے ہو کر اس نے دروازہ کی چٹخنی بھی لگائی تھی۔ اس کے بعد وہ اس دروازے سے ہی پشت ٹکا کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی اپنا تناسب بحال کرنے لگی۔ اندر بھی جو وہ کمرے میں کرائی تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی ایسا کبھی کرنا تو پھر دور کی بات ہے۔ آنکھیں کھول کر اس نے کداور وارڈروب پر لگے میرر میں اپنا سراپا دیکھا۔ دوپٹے کا نام و نشان نہیں تھا، اس کے وجود کی تمام رونائیاں اس کے خود کے سامنے تھی۔ اس وقت وہ اپنے منہ پر حیرت سے آنکھیں پاڑے ہاتھ رکھ گئی اپنے خلق سے نکلنے والی چیخ کا گلا گھونٹنے کے لیے۔ آہ یا اللہ، یہ میں کیا کرائی ہوں؟ میں نے تو اور بھڑکا دیا ہے اس کو۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے ڈریسنگ روم میں ٹہلنے لگی۔ آگے کیا کرنا ہے اس گہری سوچ میں کہ آگے کیا لائحہ عمل اختیار کرنا ہے اس کو۔ وہ ہونٹوں پر انگلی رکھے دائیں بائیں ٹہل رہی تھی جب اس کا پیر اپنی ہی لہنگے میں پھنسا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ اگر بر وقت باتھ روم کی چوکھٹ نہ تھامتی تو اب تک زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ کیا مصیبت ہے، سب سے پہلے تو اس منحوس قسم کے عذاب سے اپنی جان چھڑاتی ہوں۔ وہ اپنا لہنگا دونوں ہاتھوں میں بینچ کر جھٹکتی دروازے کی جانب رکھ کے اپنے سوٹ کیس کی جانب بڑھی۔ دونوں ہاتھوں سے سوٹ کیس اٹھا کر اس نے ماربل کی وائٹ سینیٹری ٹیبل پر رکھا۔ اسی لمحے اس کی نظر اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی پر پڑی جس کے ناخن کے کنارے پر ہلکا سا خون لگا تھا۔ زرمینہ کو کچھ دیر پہلے کی گئی اپنی حرکت یاد آئی۔ استغفر اللہ، میں آخر سوچ کیا رہی تھی اس وقت؟ وہ فوراً اپنا سوٹ کیس وہاں ہی چھوڑ کر ہاتھ بیسن پر کڑی صابن سے رگڑ رگڑ کر دھو رہی تھی۔ اس کے بعد ٹاول سے ہاتھ خشک کر کے وہ واپس سینیٹری ٹیبل پر رکھ کے اپنے سوٹ کیس کی طرف آئی اور اس کو گھسیٹ کر اپنی آنکھوں کے سامنے سیدھا کر رکھا۔ نہ جانے کون سے پتھر بھر دیے ہے اس پلوشان صاحبہ نے۔ دیکھتے ہیں کچھ کام کا بھی ہے اس میں یا نہیں۔ وہ سوٹ کیس کھولتے اپنی چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی۔ اپنی شلوار قمیض دیکھ کر اس نے حیرت سے سر پیٹ لیا۔ اللہ سمجھے تجھے منحوس عورت، یہ کیا رکھ دیا میرے بیگ میں؟ اس نے غصے سے دانت کچکچاتے ہوئے وہ بلیک اور ریڈ شلوار سوٹ ہٹا کر دوسری چیزوں کو دیکھنے لگی۔ ٹوتھ برش، سینیٹری نیپکنز اور دیگر ضرورت کی اشیاء موجود تھی۔ آخر میں ایک خاکی لفافہ رکھا نظر آیا جس پر لولو سر لکھا تھا۔ اس کو یاد آیا کچھ دنوں قبل اس نے آن لائن اس برانڈ سے کچھ نائٹ ڈریسز آرڈر کیے تھے۔ اس نے پر امید ہو کر وہ لفافہ نکالا۔ یا اللہ، اس میں وہ بلو والا نائٹ ڈریس ہو، نہ کہ وہ دوسرا بےہودہ ڈریس۔ اس نے 2 ڈریس منگوائے تھے جن میں سے ایک کافی بول ٹائپ کا تھا لیکن اس کے ساتھ اوپر روب بھی تھا۔ اور تو سب ہو جاتا لیکن پھر بھی روب کے اندر وہ نائٹی۔ استغفر اللہ، وہ اس ڈریس کے بارے میں سوچتی کانوں کو ہاتھ لگاتی وہ لفافہ کھولنے لگی۔ جس بات کا اس کو ڈر تھا بالکل وہی ہوا۔ لائٹ پیچ کلر کی یہ وہی بولڈ نائٹ ڈریس تھی۔ اللہ پوچھے تجھے پلوشا، اب اور تڑپاؤں گی میں تمہیں، یہ کیا رکھ کر بھیج دیا؟ یا اللہ اب کیا کروں؟ وہ ہاتھوں میں نائٹی دبوجے سوچنے لگی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے سامنے وارڈروب کھولا۔ ایک طرف بہت نفاست اور ترتیب سے اورخان کی 3 پیس سوٹس، جیکٹس، ہائی نیک اور سویٹرز لٹکے تھے۔ نیچے والے خانے میں ڈریس شرٹ طے ہوئی رکھی تھی، اس کے برابر شرٹس تھی، نیچے جینز اور ڈریس پینٹس۔ دونوں خانوں کے نیچے ایک چوڑی سی دراز تھی جس کو کھولنے کی اس نے زحمت نہیں کی۔ اس وارڈروب کا پیٹ بند کر کے اس نے برابر والا وارڈروب کھولا جس میں یقیناً اس کے لیے سامان سیٹ کیا گیا تھا۔ تقریباً سارے ہی کپڑے نہایت فینسی اور خوبصورت تھے، کوئی ایک ایسا نہیں تھا جس کو رات میں سوتے ٹائم پہنا جا سکے۔ وہ بددلی سے الماری بند کرتی سینیٹری ٹیبل پر پڑی اپنی نائٹی اٹھا کر باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ ڈریسنگ روم کے اس پار اورخان بیڈ پر بیٹھا حیران نظروں سے ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ بھی 10 منٹ پہلے جو لڑکی یہاں تھی وہ زر ہی ہے نا؟ وہ خود کلامی کرتا اپنی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالتے ہوئے ٹیرس میں آ کھڑا ہوا۔ زرمینہ کا نڈر انداز اب بھی اس کے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ کچھ دیر قبل جن ہونٹوں پر تشویش تھی اب اس کی جگہ مسرور کن مسکراہٹ نے لے لی۔ وہ سگریٹ کی کش لیتا ہوا بس اس کا وہی روپ آنکھوں کے سامنے سجائے کھڑا رہا۔ ادھر نہا کر بال خشک کرنے کے بعد اس نے سلیو لیس سلک کی نائٹی پر اس کا روب کس کر باندھا
اور سلک کی ڈوری اپنی کمر پر ٹائٹ کر دی۔ اس نے مرر کے سامنے گھوم کر خود پر نظر ڈالی۔ اندر پڑی ریڈ بیہودہ نائٹی سے تو بہتر ہے یہ کم از کم، اس کے ساتھ کور کرنے کے لیے یہ روب تو ہے نا۔ صوفیہ بابی بھی عجیب ہے، ایسی واقعات نائٹ ڈریس اندر رکھ دی۔ ویسے ان کی بھی کوئی غلطی نہیں، شاید نارمل کپلز میں وائف ایسے ہی ڈریس پہنتی ہو، ان کو کیا پتا، ہم تو اب نارمل ہیں۔ اس نے سوچتے ہوئے باتھ سٹینڈ پر تنگی نئی ڈریس اٹھا کر دیکھی اور الماری کے اپنے پورشن میں سب سے کونے میں رکھ دی۔ اس کے بعد اس نے اپنا پھیلایا ہوا تمام سامان باتھ روم سے سمیٹا اور ایک گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کیا۔ ڈونٹ وری زرمینا، یو کین ڈو دس، کم آن۔ وہ اپنی کمر تپ تپا کر خود کو حوصلہ دیتی اپنی فلپ فلاپ پیروں میں پہن کر ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولتی کمرے میں آ گئی۔ پورا کمرہ خالی نظر آیا، لیکن ٹیرس کا شیشے کا دروازہ کھلا تھا اور اس کی چوڑی پوش زرمینا کو ریکنگ پر جھکی نظر آئی۔ یقیناً اسموکنگ کر رہے ہوں گے، سگریٹ تو ایسے پیتے ہیں بات بات پر جیسے پانی ہو۔ وہ منہ بسور کر اس کو دیکھتی کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ ڈریسنگ روم کے برابر میں ایک اور دروازہ تھا۔ وہ اشتیاق بھری نظروں سے اس کو دیکھتی دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ ووڈن خوبصورت اسٹڈی دیکھ کر اس نے تقریباً بھاگتے ہوئے بہت سارے بک شیلف میں سے ایک شیلف کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ اپنی جلد بازی میں اس نے اسٹڈی کا دروازہ نیم کھلا ہی چھوڑ دیا۔ وہ شیلف میں رکھی مختلف اقسام کی کتابیں بڑی دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ اورحان اپنے محبوب مشغلے سے باز آ کر واپس روم میں آیا تو دیکھا زرمینا اس کی اسٹڈی میں کڑی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ وہ صرف اس کا دودھیا پیر دیکھ سکا تھا۔ میڈیکل کی کتابوں سے دل نہیں بھرتا محترمہ کا، جو مزید بھی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے ان کو، یہ سوچ کر مسکراتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ڈریسنگ روم کی جانب چل دیا۔ زرمینا کو اندازہ ہی نہیں ہو سکا وہ کتنی دیر سے ایک ہی پوزیشن میں انٹرسٹنگ سی انگلش ناول کو اپنے ہاتھ میں تھامے کڑی ہے۔ اچانک جب کڑے کڑے اس کے پیر شل ہونے لگے تو اپنی سوچ وہ واپس اپنے ارد گرد منتقل کر دی۔ کتاب کے جس صفحے پر اس وقت ہوتی اس کو موڑ کر کتاب بند کی اور واپس شیلف پر وہ کتاب رکھ دی۔ ایک آخری نظر اسٹڈی پر ڈال کر اسٹڈی ٹیبل پر رکھے لیمپ اور لائٹس کو آف کرتی وہ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے ہوئے باہر نکل آئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتے اپنے لمبے برے بالوں میں برش پھیرنے لگی۔ وہ اپنی ہی سوچ میں تھی کہ تازہ تازہ فریش ہوا اور خان روم میں داخل ہوا۔ اس کے باڈی کالون کی خوشبو اس وقت 400 پی لی گئی جاتی۔ سردیوں کی راتیں کافی ہنکی بھری ہوئی تھی، آج کی رات بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ تبھی وہ لائٹ بلو کلر کی ٹی شرٹ بلیک جوگر پینٹس کے ساتھ پہنے باہر نکلا، ورنہ تو شرٹ لیس ہی ہوتا تھا عموماً۔ گیلے بال ماتھے پر بکھرے رہے جن کو ٹاول سے خشک کرنے کی زحمت نہیں کی گئی۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلنے پر دونوں نے اپنی اپنی جگہ ایک دوسرے کو ٹٹا کر دیکھا اور خان کے ورزشی جسم سے چپکی نیم گیلی شرٹ ہاف سلیوز میں سے جھانکتے اس کے چوڑے بازو اور ماتھے پر بھیگے بال۔ وہ اس کو دیکھتی اپنی حیا سے بوجھل ہوتی پلکوں کو قابو میں کرتی نظریں پھیر گئی تھی، جبکہ اورحان کا تو بس نہیں چل رہا تھا ابھی اس کے سر پر پہنچ کر اس کی پشت پر بکھرے بورے بالوں کو اپنی انگلیوں سے سنوارے، ان کی خوشبو اپنے اندر جذب کرے۔ پر اس کے یوں نظریں پھیرنے پر وہ اپنے دل کو دبکی دے کر ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھا اور اس کے بالکل پیچھے کھڑے ہو کر اس نے زرمینا کا آئینے میں نظر آتا سراپا نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے جھک کر اسے ذرا فاصلے پر ہاتھ بڑھا کر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا برش اٹھایا۔ زرمینا اب بھی اپنے اندر کی جھجک اور خوف کو نظر انداز کرتے ہوئے وہاں کی کڑی اپنا مطلوبہ لوشن ہاتھوں پر لگانے لگی۔ اور خان نے زندگی میں کبھی اپنے بالوں پر اتنی دیر تک برش نہیں پھیرا ہوگا جتنی دیر تک وہ آج پھیر رہا تھا۔ نظریں ہنوز اس پر ٹکائے بالوں کا کبھی کوئی سٹائل بناتا تو کبھی کوئی۔ زرمینا نے لوشن واپس اپنی جگہ پر رکھ کر براہ راست اس کی آنکھوں میں بیزاری سے جھانکا اور منہ بناتے ہوئے اس کے برابر سے نکلنا چاہا کہ اورحان نے لمحے میں برش ڈریسنگ ٹیبل پر پھینک کر اس کا بازو ہلکی سی گرپ میں لیا اور اس کی پشت ڈریسنگ ٹیبل سے ٹکا دی اور اس کے دائیں بائیں جانب اپنے بازو رکھ کر اس کا راستہ مسدود کیا۔ زرمینا نے اچھل کر دیوانہ وار دھڑکتے دل کو اندر ہی اندر سمجھایا اور سر اٹھا کے اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اورحان ذرا سا جھک کر اس کے آئی لیول پر آیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تم مجھے کچھ سمجھا رہی تھی، میں سمجھ نہیں سکا، ذرا پھر سے سمجھانا پسند کرو گی؟ اورحان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا۔ زرمینا نے توگ نگلا اور اپنا خوف اس کے سامنے ظاہر کرنے کے بجائے اس کی آنکھوں میں بے خوفی سی دیکھتی رہی۔ نہیں، تیز لہجے میں جواب آیا۔ اورحان پلکیں جھکا کر مسکرایا اور واپس نظریں اٹھا کر اپنی محبت کو دیکھا جو بہادری کا ڈرامہ اچھے سے رچا رہی تھی۔ کیوں؟ سرگوشی نما سوال کیا گیا۔ اب کی بات زرمینا واقعی چڑ گئی تھی۔ ایک تو اتنا قریب کھڑا ہے، اوپر سے بلا وجہ کے سوالات۔ بتا دیا ایک دفعہ، اب کیا بار بار بتاؤں؟ میں اپنی بار بار دہراتی نہیں ہوں، سمجھ گئے تو ٹھیک، نہیں تو مرضی آپ کی، اب ہٹے راستے سے سونا ہے مجھے۔ وہ نظریں نیچے کر کے بولی۔ جھنجھلاہٹ اس کے لہجے سے آیا تھی۔ وہ مزید ان سیاہ ہمارا آلود آنکھوں کو اتنی قریب سے نہیں دیکھ سکتی تھی، جلد از جلد ان سے دور ہونا چاہتی تھی وہ، جبکہ اورحان کو تو اب مزید لطف آ رہا تھا اس کے اس انداز پر۔ وہ استحقاق بری نظروں سے اس کی لرزتی پلکیں دیکھتا رہا۔ اگر میں نہ ہٹوں راستے سے تو
خان نے آخر کو تو لمبا کھینچا۔ زرمینہ نے اس کا لہجہ سن کر دانت پیسے اور لمبی سانس خارج کی۔ خان اس کو زج کر کے محظوظ ہوتا مسکرا دیا۔ تو میں آپ کو دھکا دے کر ہٹا دوں گی اپنے راستے سے۔ وہ سچ میں؟ چلو ٹرائی کرتے ہیں، 2 دھکا، دیکھتے ہیں میں تمہارے نازک خوبصورت ہاتھوں کے دھکے سے کتنی دور جا کر گرتا ہوں۔ زرمینہ نے اس کی بات پر جھنجھلاتے ہوئے نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اب خمار کی سرخی کے ساتھ ساتھ چیلنج بھی نمایاں نظر آیا۔ وہ طنزیہ مسکرا کر سینے پر بازو باندھی آرام سے ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ بہت افسوس ہوا آپ کی نازک مردانگی کو دیکھ کر، ایک لڑکی کو چیلنج کر رہے ہیں آپ اپنی انا کی تسکین کے لیے۔ شدید دکھ ہوا ہے SP اورخان عباس افریدی۔ زرمینہ کا طنز سن کر اس کا چہرہ منٹوں میں غصے کی شدت سے سرخی مائل ہو گیا۔ وہ اس کے چہرے کے مزید قریب آ کر حد درجے لال ہوتی آنکھوں کو اس کی آنکھوں میں گاڑ گیا۔ اس کی گرم سانس سے زرمینہ کا چہرہ جلسانے لگی تھی، مگر پھر بھی وہ اپنے اندر بچی کچھ ہمت مجتمع کر کے اس کو یوں ہی دیکھتی رہی۔ اپنی مردانگی کا ثبوت دوں تمہیں بھی؟ وہ اس کے گلابی ہونٹوں پر نظریں جمائے بولا۔ زرمینہ اندر تک کام گئی تھی اس کی بات سن کر۔ اس کے علاوہ آپ جیسا کمزور انسان کر بھی کیا سکتا ہے؟ زبردستی ہی کریں گے نا آپ کو پتہ ہے مرد ہونے میں اور نظر آنے میں بہت فرق ہے، اور وہ مرد جو عورتوں سے زبردستی کرنے والے ہیں ان کو نیچا دکھا کر اپنی انا کو تسکین پہنچاتے ہیں۔ ایسے مرد محض مرد نظر آتے ہیں، ہوتے نہیں حقیقت میں۔ تو ایسے مرد جانور ہوتے ہیں نہیں، شاید جانوروں سے بھی نچلی سطح پر۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے زہر ہندہ لہجے میں بولی۔ اور بس یہی پل تھا جب برہان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ وہ اس کا بازو تھام کر جھٹکے سے اس کو بیڈ پر گرا گیا اور اس کے دائیں بائیں جانب ہاتھ رکھ کر اب وہ پورا اس پر سائے کی مانند جھکا ہوا تھا۔ اس کو اپنی سانس رکتی معلوم ہوئی۔ لمبی لمبی سانسیں لے کر وہ اپنا تناسب بحال کرنے کی کوشش میں تھی۔ برہان اس کو تیز سانس سے بھرتے انہماک سے دیکھتا رہا۔ تم نے شاید میری بات غور سے نہیں سنی۔ میں نے تمہاری اجازت لی تھی، اور میری جان میں اتنی کمزور طبیعت کا مالک نہیں ہوں کہ تمہیں زبردستی کے زور پر حاصل کروں۔ جتنا بھی پیاسا رہوں اپنی تشنگی تمہاری رضا کے بغیر نہیں دور کروں گا۔ وہ جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کر گیا۔ زرمینہ جو اس کے جھکنے پر کوئی اور ہی مطلب اخذ کر کے آنکھیں زور سے میچ گئی تھی، اس کی مدم سرگوشی اپنے کان میں سن کر پٹ سے آنکھیں کھول گئی۔ اس کی اتنی صاف بات پر زرمینہ کے گال سرخ انگارہ ہو گئے، لیکن اس فطری شرم کو ہٹا کر برہان کی بات نے اس کو سکون بخشا تھا۔ برہان واپس اس کا چہرہ دیکھنے لگا، جو اب کافی حد تک پرسکون نظر آئی، لیکن گال پہلے سے زیادہ گلابی ہو رہے تھے۔ اس کا دل چاہا زرمینہ کے گالوں پر اپنے دانت گاڑ دے، مگر وہ خود پر ضبط کر گیا۔ اچانک اس کا چہرہ تکتے اور خان کو نہ جانے کیا سوجی کہ وہ ایک بات جو دماغ میں چل رہی تھی وہ بول گیا، مگر برہان اس کا چہرے کے نقوش نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا، جو واپس بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی تھی، کیا مگر آ گئے نا اپنی لائن پر؟ وہ اس کو دیکھتی تیز آواز میں بولی، اور خان نے اس کی دائیں جانب رکھے اپنے ہاتھ کو ہٹا کر اس کے روپ کی سلک کی ڈوری تھامی جو سختی سے اس نے اپنی کمر کے گرد باندھی ہوئی تھی۔ زرمینہ نے آنکھیں پاڑے سرخ ہوتے چہرے سے اس کو دیکھا۔ I would suggest you to don't provoke me۔ بندے بشر ہوں، اپنی بات پر قائم نہ رہ سکا تو تم ہی رو گی، آخر کو کچھ غلط بھی نہیں ہوگا۔ بیوی جو ہو تم میری، یہ تو ویسے بھی فرض ہے تمہارا، اس لیے خیال تمہیں ہی کرنا ہوگا۔